والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على يعسوب الدين صاحب السيف ذو الفقار نقطة الدائرة التوحيد مبيد الشرك حازم الأحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام على سیدت النساء العالمین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام على قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائمل صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ سبحانہ فی سورة البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صلوات پڑھ دیجئے علی ہیں جناب متوجہ تو بغیر کسی گفتگو کے علی اور کمال نام ہے اسی پہ دل کر رہا ہے کہ یہی کہتے کہتے اٹھ جاؤں کبھی کبھی یا علی کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ انسان علی کے رازوں کو اپنے آپ سے بھی چھپا لے ہاں پتھر کے زمانے میں شیشے کے چلیے خیر اگر متوجہ ہیں سرکار تو پہلا جملہ میرے اور آپ کے تعلقات استوار کرے گا جو کہ پہلے ہی بڑے مضبوط ہیں سرکار میں عرض یہ کر رہا ہوں علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے سرکار سرکار علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے جیسے نیت کے بغیر نماز قبول نہیں علی کے بغیر توحید پرستی بت پرستی سمجھ رہے ہیں سرکار وہ ایک الگ تاریخی المیہ ہے حضور سما خراشی کر رہا ہوں آپ کی المیہ ہے تاریخ کا پتہ نہیں مجھے تو نہیں پتہ آپ کو اگر اس کی معرفت ہو جائے تو مجھے ضرور بتلائیے گا پتہ نہیں توحید پرستوں کو بت شکن سے بیر کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا بڑی تاریخ کھنگالی جی تاریخ کا یہ المیہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوں بھی توحید پرست اور دشمنی بھی بت شکن سے دو کردار بڑے اہم ہیں سرکار امیر المومنین کا بت شکن ہونا اور سیدہ کا سیاست شکن ہونا بڑے ہی دو کردار ہیں سرکار بڑے ہی دو کردار ہیں بڑے ہی دو کردار ہیں تاریخ کے اور یہی وہ چہرہ ہے یقین جانیے علی اس کمال سچ کا نام ہے جس نے بے آبرو تاریخ کی گردن پہ ٹانگ رکھ کے اس سے اپنے بارے میں سچ اگلوایا کمال ہے اب میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میں کیا تاریخ کی بے ہدا صورت گری سے علی کو جانوں یا میں سیرت کریمہ محمد مصطفیٰ سے اسے سمجھوں
یا پھر میں قرآن میں چھپے ہوئے لطیف اشاروں سے علی کے خد و خال دیکھوں؟ سرکار اب میں اس کی شخصیت کا کیا تذکرہ کروں جس کے خد و خال خدائی ہوں؟ میرے لیے مسئلے ہیں نا جی. یعنی علی معمہ توحید ہے، ایک ایسی پہیلی جس میں اللہ نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے. اب یہ انسان سے پہیلی کبھی حل نہیں ہوگی، کیونکہ اس پہیلی کا اگر پتہ چل جائے کہ مطلب کیا ہے تو اللہ بے حجاب ہو جائے. سمجھ رہے نا؟ یا علی سرکار اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علی ولی اللہ یا علی. دل کھولنے کی اجازت ہے؟ یعنی مجلس دل سے پڑھی جائے، زبان سے اور عقل سے نہ پڑھی جائے. تو تھوڑی دیر کے لیے پھر عقل کو کہیے اے عقل بھی اس پنڈال سے باہر چلی جا، ہمیں علی سے عشق کرنے دے. آئیے چند لمحے جو نصیب میں ہیں میرے اور آپ کے، علی سے عشق کریں. کہاں کی عقل، کہاں کے مسئلے، کہاں کے مسائل، علی کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا. یہ کون سا گورکھ دندہ ہے؟ یہ کہاں کا گورکھ دندہ ہے؟ یعنی کیا میرا اعتبار نہیں کہ علی نے اپنے آپ کو بھی کہا انا ید اللہ، انا لسان اللہ، انا جنب اللہ، انا عین اللہ، انا اذن اللہ، انا راس اللہ، انا صدر اللہ. یہ سارے علی نے کہا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی اپنی شان بیان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا چہرہ، میں اللہ کی آنکھ، میں اللہ کے کان. نہیں حضور، علی کبھی بھی اپنی تعریف خود نہیں کرتا. وہ جب کہتا ہے اذن اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، تو وہ حمد کر رہا ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. تو وہ علی اللہ کی حمد کر رہے ہوتے ہیں حضور. ہائے دھاری یا علی سرکار. یہ علی حمد کر رہے ہوتے ہیں کہ کون اللہ جس کی آنکھ میں ہوں، کون اللہ جس کے کان میں ہوں، کون اللہ جس کا چہرہ. خدا کی قسم ہم سے تو یقین میں کفار مکہ بہتر تھے. معاف کر دیجئے گا مجھے، میں اپنے آپ کو بھی تو کہہ رہا ہوں نا. کفار مکہ بہتر تھے. جب وہ سرکار ابو طالب شیخ بطحا کے گھر میں آئے نا، صاحبۃ السمو الملکی، اللہ کے حرم کا اکیلا مالک ابو طالب، بلا شرکت غیر شیخ بطحا. اس کے سامنے جب کفار کا وفد آیا نا، آج تک ویسے وہ معمہ بھی حل نہیں ہوا کہ رسول نے یہ کیوں کہا تھا کہ میرے اس ہاتھ پہ چاند رکھ دو، اس ہاتھ پہ سورج رکھ دو. میں پھر بھی اللہ کی توحید بیان کرنا نہیں چھوڑوں گا. نہ آج تک کسی نے اس موضوع کو چھیڑا کہ بھائی یہ چاند کیا تھا، یہ سورج کیا تھا جو رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے لا کر دے دو. تو اس میں کبھی خدمت میں گزارشات پیش کروں گا. یہ بہت ہی ایک تاریخی بات ہے. اچھا حضور وہ آ گئے اور آ کے کہنے لگے، میں نے کہا نا یقین میں کفار دو موقعوں پہ مجھے بہت اچھے لگے. اللہ مجھے محفوظ رکھے کہ میں انہیں بہتر کہوں، لیکن تاریخ کے حوالے سے دو جگہوں پہ وہ مجھے مسلمانوں سے برتر نظر آئے، بہتر نظر آئے، بڑے ہوئے نظر آئے. ایک جب سرکار رسالت معاب نے کہا کہ بھائی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو کوہ ابو قبیس پہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تھا جہالتوں کا باپ
ابو جہل آگے بڑھا اور اس نے کہا اے محمد، اے عبداللہ کے بیٹے، ہم نے تمہیں صادق اور امین کہا ہے، ہم نے آپ کو صادق اور امین کہا ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو وہاں لشکر ہے تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہاں لشکر ہے۔ تب حضور نے فرمایا اچھا تم وہاں جاؤ، اور اگر وہاں لشکر نہ ہوا تو پھر تم مجھے کیا کہو گے؟ تھا ابو جہل، لیکن آگے بڑھ کے کہنے لگا اے محمد، اے عبداللہ کے بیٹے، اگر وہاں لشکر نہ ہوا تو ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ہم اندھے ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کمال ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے پیچھے پہاڑ کے لشکر نہ ہوا تو میں تمہیں جھوٹا نہیں کہوں گا، میں اندھا اپنے آپ کو بنا لوں گا کہ میں اندھا ہوں۔ کمال نہیں، یہ ہے کافر کا کردار، اور یہ ہے غدیر میں مسلمانوں کا کردار۔ پوچھ رہے تھے رسول سے یہ تو اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے یا اللہ کہہ رہا؟ تاریخ کے کردار، تاریخی کردار، تاریخ کے سمجھ رہے نا حضور، تاریخ کے تجزیے۔ اور دوسری مرتبہ کافر مجھے بڑھے ہوئے نظر آئے۔ کمال، رسول پہ اتنا اعتبار ان کا، اور مسلمانوں کی اتنی بد اعتمادی۔ انہوں نے دیکھا بھی نہیں، لشکر مان لیا، انہوں نے اٹھائے ہوئے کو دیکھ کے انکار کر۔ کتنا فرق ہے کرداروں میں سرکار، کتنا فرق ہے کرداروں میں۔ اور جب میں یہ کردار پڑھتا ہوں یقین کیجئے مجھے قرآن مجید کی آیت کریمہ یاد آ جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، بس میں تو کہہ گیا جو مجھے عرض کرنا تھا، اور شاید یہی خلاصہ تھا تحریر کا۔ اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ۔ ابھی تمہیدی منازل ہیں سرکار، اور مجھے وقت کے اندر حکم بھی ہے انور بھائی کا کہ اس کو ختم کرنا ہے آپ نے، کیونکہ پچھلے ذاکر صاحب نے آ جانا ہے، تو مجھے بڑی جلدی ہے۔ مجھے یہ جلدی نہیں کہ مجھے کہیں جا کے پڑھنا ہے، بالکل بھی نہیں۔ آج کی مجلس پہ میں کبھی کسی کو ٹائم نہیں دیتا، کیونکہ یہ میرے گھر کی مجلس ہے، اور میرے ریاض بھائی کے لیے دعا کر دیجئے کہ خداوند عالم ایک صلوات پڑھ دیجئے ان کی صحت و سلامتی۔ بہت ساری باتیں کرنی ہے جناب، ابھی آیت تک بھی نہیں میں پہنچ پایا، اور تمہید ہے بھی۔ اور دوسرا موقع جب شیخ بطحا کے گھر میں کفار سرداران مکہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار شیخ بطحا سے کہہ رہے ہیں کہ بھتیجے سے کہیے ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، اور ہم ایک فارمولہ لائے ہیں۔ اچھا کیا فارمولہ لائے ہو؟ کہا میں بھتیجے کو بلا لیتا ہوں۔ اور سرکار آ گئے، سرکار بیٹھے ہیں، شیخ بطحا بیٹھے، اور پیچھے پیچھے توحید کی جوانی۔ پیچھے علی کھڑے ہیں حسب معمول، بہت علی کا بچپنا، نوجوانی، بڑھاپا، یہ سب پڑھنا بھی ایک بچپنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب کیا کریں، اب وہ پیچھے علی بھی کھڑے ہیں، یہی کوئی سورہ شمس جتنے ہوں گے پیچھے کھڑے۔ اب انہوں نے کہنا شروع کیا، انہوں نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے، اے شیخ بطحا کے بیٹے، مہربانی فرما تو ہمیں بھی ایک بت بنا کے دے دے، ہم اسے 360 کے ساتھ رکھ لیں گے، اور اسے سب سے بڑا مان لیں گے، اور سارے قیمتی چڑھاوے اس پہ چڑھائیں گے، اور اس کا نام ہم اللہ رکھ لیں گے، اور پہلے اس کی عبادت کریں گے پھر اپنوں کی کریں گے۔ تو اب تو راضی ہے؟ سرکار نے دیکھ کے کہا میں تو وہ اللہ منواتا ہوں جو نظر نہیں آتا، جس کے چہرے نہیں، میں کردار پیش کر رہا ہوں تاریخ کا، کہ تاریخی طور پہ کفار نے کیا کیا، مسلمانوں نے کیا کیا۔ کمال ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کہنے لگے بھئی میں تو اس خدا کو جو نظر نہیں آتا،
وہ محسوسات سے بالا تر ہے، وہ ادراک میں نہیں آتا، چشم اس کو دیکھ نہیں سکتی، حاضر اور ناظر ہے، ہر جگہ ہے، لیکن وہ لمس اور حسار میں نہیں آتا۔ بس بادشاہ نے توحید بیان کی۔ اب انہوں نے کہا محمد آپ ہمارے بچے ہیں، آپ ہمارے بیٹے ہیں، آپ عبداللہ کے لال ہیں اور سرداران بنی ہاشم میں سے ہیں، شیخ بطحا کے گھر ہم آپ کے مہمان ہیں، اب ہمارے ساتھ ایسی بھی زیادتی نہ کیجئے۔ کیا آپ سے ہم نے نہیں سنا کہ آپ کے پیچھے یہ جو نوجوان کھڑا ہے، آپ نے اسے کئی مرتبہ کہا عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، تو کہہ رہا ہے اللہ کا کوئی نقشہ ہی نہیں، میں کیا بناؤں؟ تو علی بنا دینا، ہم پوجا کریں گے۔ اللہ اکبر سرکار، تو ایسے تو نہ کہا آپ علی کا مجسمہ بنا دیجئے، وجہ اللہ تو ہے نا۔ اب کہاں یہ کردار کہ وجہ اللہ، اور کہاں ہم کہنے لگے کہ علی کو وجہ اللہ کہیں گے تو شرک ہو جائے گا، تو اگر اللہ کہہ دے پھر بھائی صحابہ کی ایک جماعت ہے، کیا کہنا، میری لاکھوں جانیں قربان صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نالین پر، اگر وہ نہ ہوتے تو یقین جانیں کبھی ہمیں پتہ نہ چلتا کہ علی صحابی نہیں مولا ہے۔ اور ہمیں کبھی پتہ نہ لگتا کہ اگر صحابہ رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دین میں یا جنگ میں ہلاک ہونے لگے تو علی نہ ہوتے تو وہ مر جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے۔ تو اب ہلاکت تو دو ہی ہوتی ہے نا جناب، یا بندہ جان سے جائے یا بندہ دین سے جائے، تو علی نے تو دونوں ہی بچائے، جان سے بھی بچایا اور دین سے بھی۔ تو سرکار صحابہ کے بڑے احسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سلیمان بھی تو صحابی، علی نے ان کے بارے میں خود کہا تھا کہ او لوگو سلیمان کو میری محبت میں برا بھلا نہ کہو، تمہیں کیا پتا وہ میرے فضائل کا سمندر ایک گھونٹ میں پی جاتا ہے۔ ہائے 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 سرکار، ایک گھونٹ میں پی جاتا ہے۔ اس سلیمان کا جس کا نام علی نے اوفار امر نام رکھا تھا کہ ہم نے اپنی مرضی سے اللہ سے سلمان بنوایا ہے، وہ اہل بیت کی مرضی پر بنا ہے۔ تو سلیمان، ابو ذر جیسے لوگ، یہ سب موجود۔ تو جناب اب اگر اللہ کہہ دے وجہ اللہ تو سمجھنا تو پڑے گا پھر کلام خدا ہے۔ تو اب صحابہ آگے حضور کے پاس، کمال، یہ کون حضور ہیں؟ صرف محمد الرسول اللہ نہیں، حضور کائنات کا صاحب علم نبی، جو منزل کعبہ کو حسین پہ کھڑے ہو کے اللہ سے علی علی سنتا رہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ طاہر و مطہر ترین رسول، جس کے لعاب دہن میں قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کی۔ کون رسول؟ ایک معرفت کا جملہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے میرے بچے بڑوں سے تو دعا ہی لینی ہوتی ہے، اپنے بچوں کو سمجھانا ہوتا ہے۔ کیسا رسول؟ کائنات کا طاقتور ترین محمد۔ میں نے رسول نہیں کہا، رسول نہیں کہا، ورنہ طاقت میں اور بھی بڑے بڑے رسول رہے۔ میں نے کہا کائنات کا طاقتور ترین محمد، جو اپنے ہی نفس کو علی کہہ کے لڑاتا رہا۔ کیا کہنا اس مصطفیٰ کا، کیا کہنا اس مصطفیٰ کا۔ حضور اس کے سامنے اس کے ماننے والے حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، ہمیں اللہ سے عشق ہو گیا ہے، ہمیں اللہ سے عشق ہو گیا، اور ہمارا جی نہیں بھرتا صرف کعبہ کو منہ کر کے نماز پڑھنے سے۔
ہمیں اجازت دے دے ہم ہر طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کریں. ہمیں اللہ سے پیار ہو گیا ہے, ہم اللہ کے عاشق ہو گئے ہیں. اب یہ کعبے کی طرف صرف ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھنا نا, ہمارا جی نہیں بھرتا. اے اللہ کے رسول, اللہ سے اجازت دے دے ہم ہر طرف منہ کر کے اس کی عبادت کریں. رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں کہ جناب ہم ہر طرف نماز پڑھیں. اب رسول نے غور سے دیکھا کہ یہ عجب شوق ہے, یہ عجیب عشق ہے کہ اللہ کو ہر طرف سجدہ کرنا, کعبے پہ جی نہیں بھرتا. بس ادھر رسول نے غور سے دیکھا, ادھر سے پیغام آنا شروع ہوا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 جسے میں نے آج سرنامہ کلام قرار دیا اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, ادھر سے وہ اترنا شروع ہو گئی. اے رسول, یہ جو میرے بیچارے عاشق روتے پھیٹتے ہر طرف مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان سے کہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اللہ کا ہی ہے مشرق, اللہ کا ہی ہے مغرب. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا, تم مجھے کبھی نہیں پا سکتے او میرے عاشقو, میں تمہیں نہ مشرق میں ملوں گا نہ مغرب میں. وَإِنَّمَا تَوَلُّوا, میں تمہیں کہیں نظر نہیں آؤں گا, تم مجھ سے کبھی بھی نہیں مل سکتے, چاہے تم ادھر منہ کرو یا ادھر کرو. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ, ہاں مگر میں تمہیں کہیں نہیں ملوں گا. فَثَمَّ, ہاں مگر فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, ہاں البتہ تم جدھر بھی منہ کرو گے تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا, میں نظر نہیں آؤں گا, تم جدھر بھی منہ کرو گے. فَثَمَّ, ہے داری نہائی نہیں تم. اللہ اکبر یا رسول اللہ. فَتَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, اللہ وسعتوں والا بھی ہے, اللہ علم والا بھی ہے. تم جہاں دیکھو گے تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا. اب بہترین قوم آگے ذہانت سے بھرپور قوم کھڑی تھی, کہنے لگے مالک یہ کون ہے وجہ اللہ جو ہر طرف نظر آئے گا. بس علی کی طرف دیکھ کے کہا میرے اخی علی ابن ابی طالب. اور دوسرا سورہ قصص میں ارشاد فرمایا, سورہ قصص میں ارشاد فرمایا, کہا کمال دیکھیں قرآن کو پڑھا کیجئے, قرآن کو سمجھا کیجئے, کمال کمال. کہا ہر شے کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے وجہ اللہ کے. تو تب علی کا خطبہ سمجھ میں آ جانا چاہیے جب آیت آ گئی ہے کہ ہر شے تباہ ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے. تبھی تو علی نے کہا تھا کون سی موت. ہم میں سے مرا ہوا کوئی مرتا نہیں سرکار. یہ سورہ قصص کی آخری آیت ہے جی, کلو شیء ہالک الا وجہہ. آج تو آیتیں ہی ہدیہ کرنا چاہ رہا. اللہ اکبر کمال. لیکن ایک تبلیغی آیت سنیے, اس سورہ توبہ میں, سورہ توبہ میں, سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 40. ابو ذر پوچھ رہے تھے امیر المومنین سے, اے آقا و مولا ما مانت میلاد النبی, میرے بادشاہ یہ رسول کا میلاد کیا ہے, رسول کب ظاہر ہوئے, کب ظاہر ہوئے رسول, کب ظاہر ہوئے رسول. یہی تو مسئلہ ہے. جب میں میلاد کی محفلوں میں جاتا ہوں تو خود بھی سوال کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیے آپ کون سا میلاد منا رہے ہیں,
رسول نے کہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم بین الماء والطین، آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان سوچا جا رہا تھا اور میں نبی تھا۔ تو اب اگر سیرت نبی لکھنی ہے تو پھر تب سے لکھیے نا جب سے وہ نبی ہے۔ صرف زمین کے 63 سال لکھ دینے سے سیرت نبی تو نہیں ہوتی، آپ کو چاہیے لکھیے سیرت نبی کا زمینی حصہ، پھر وہ سیرت سمجھ میں آئے کہ یہ زمینی حصہ بیان ہو رہا ہے۔ اب کیونکہ مسلمانوں کی مجبوری، کیونکہ جو راوی ہے جو بتائے کہ یہ کب سے نبی ہے اس کے پاس جانا نہیں، اس کے پاس نہیں جانا، کیونکہ رسول نے کہا تھا انا وعلی من نور واحد۔ تو اب جب سے رسول ہے تب سے علی بھی ہے، کیونکہ ایک ہی نور سے ہیں۔ تو اب جو ساتھ رہا اس سے پوچھنا نہیں۔ اچھا اس سے پوچھا بھی تو کیا پوچھا؟ انڈے کون دیتا ہے، بچے کون دیتا ہے؟ علی نے بتلا دیا۔ کہا اچھا بھئی یہ زمین آسمان کیسے، بڑے بڑے سوال بھی کیے، یہ آسمان کا سائبہ کیسے بنا؟ علی نے بتلا دیا۔ یہ زمین کیسے بچھی؟ علی نے بتلا دی۔ بھئی یہ سورج کہاں نکلتا اور کہاں جاتا ہے؟ علی نے بتلا دیا۔ کہکشائیں کیسے کروٹ لیتی ہیں؟ علی نے بتلا دی۔ ان کی روشنی کہاں سے آتی ہے؟ علی نے بتلا دی۔ تاریکی کا وزن کتنا ہے؟ علی نے بتلا دیا۔ کہا روشنی کا وزن بتائیے، علی نے بتلا دیا۔ آواز کی رفتار کیا ہے؟ علی نے بتلا دی۔ کہا زمین اور آسمان میں فرق کتنا ہے، فاصلہ کتنا ہے؟ علی نے بتلا دیا۔ آپ نے دیکھا تنگ آ کے کہنے لگے پگڑی کے بال کتنے ہیں؟ علی نے بتلا دیے۔ پھر تنگ ہوئے تو کہا داڑھی میں بال کتنے ہیں؟ علی نے بتلا دیے۔ پھر تنگ ہوئے تو کہنے لگے میں رات کو کھاؤں گا کیا؟ علی نے بتلا دیا۔ تو کتنے اوکھے اوکھے سوال امت نے پوچھے علی سے، ایک آدھے سیکنڈ کا سوال نہیں پوچھا۔ یا علی اتنا بتلا دیجئے ہمارے نبی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے کہ باندھ کے پڑھتے تھے؟ قوم کا حیداری، قوم کا حال دیکھیے۔ سرکار علی سے یہ نہیں پوچھا، زمین آسمان پوچھ لیے تو علی سے نہیں پوچھا کہ سیرت نبی کیا ہے کہ علی، لیکن ابو ذر نے پوچھا مالک یہ کب سے ہے، کب سے ہے جناب؟ تب علی نے مسکرا کے کہا تمہیں تاریخ خدا پڑھنی پڑے گی۔ ابو ذر تمہیں تاریخ خدا دیکھنی پڑے گی۔ آقا وہ کیسے دیکھیں گے، ہمیں کیا پتا خدا؟ کہا بس جب سے وہ ہے نا، جب سے خدا ہے تو اس وقت سے وہ عین ذات معبود بھی ہے، چاہے مخلوق تھی یا نہیں، وہ معبود تھا۔ معبود کون؟ جس کی عبادت کی جائے۔ کہا تو اس کا مطلب سمجھتے ہو ابو ذر، جب سے وہ معبود ہے اور عین ذات ہے، مخلوق نے اسے معبود نہیں بنایا سجدے کر کے، وہ عین ذات، تو جب سے وہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک عبد بھی چلا آ رہا ہے۔ جب سے وہ ہے معبود ہے تب سے ایک عبد بھی ساتھ ہے۔ کہا سنو، پھر اس نے چاہا تو اس نے ایک کلمہ ظاہر کیا۔ علی کہہ رہے ایک کلمہ ظاہر کیا۔ میں تمہیں آیت سنانا چاہ رہا ہوں اور اس کے لیے مجھے اتنی تفسیر کرنا پڑ گئی۔ اللہ اکبر، تمہیں متوجہ بھی تو میں نے خود ہی کیا تھا نا، تو اب بھگت بھی رہا ہوں کہ بھائی جناب، کہا اللہ نے ایک کلمہ جاری کیا، اس کلمے کو پھر وجود دیا، اور رسول اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، نہ اس کے نور سے کچھ خارج ہوتا ہے نہ داخل ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے نور سے۔ اور تم درود تاج میں بھی تو یہی پڑھتے ہو نا، نور من نور اللہ، اے اللہ کے نور میں سے نور۔ ہاں تو جنس محمد کی کیا ہوئی؟ جی نور اللہ، اللہ کا نور، تبھی تو اللہ کے پاس سے ہو کے صحیح سالم واپس آ جاتا ہے، ورنہ طور پہ کوئی چمکی تھی شے، پھر کیا حال ہوا نبیوں کا؟
تو سرکار وہاں گئے، حضور اب وہ تھوڑی سی باتیں بیچ میں آ جائیں گی، لیکن ابھی تک تو میں موضوع کو چھو بھی نہیں سکا، لیکن چلیے جتنا وقت ملتا ہے۔ سرکار کمال ہو گیا، حضور کا میلاد پوچھا ابو ذر نے اور کہا جب سے خدا کی معبودیت ہے محمد کی عبدیت ساتھ ہے، اور کہنے لگے یہ ظاہر کیسے ہوا؟ کہا اللہ نے ایک کلمہ ظاہر کیا، اس کلمے کو پھر وجود دیا، پھر اس کے اوپر نگاہ ہیبت ڈالی، وہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اس نے ایک نور کو محمد کا، ایک کو علی کہا۔ اللہ اکبر۔ کہا سرکار، اب ابو ذر تھے آگے، کہنے لگے آقا وہ کلمہ کیا تھا؟ وہ کلمہ کیا تھا جس سے یہ سب ظاہر ہوا، آپ اور رسول کا نور؟ وہ کلمہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا ابو ذر کیا تم نے سورہ توبہ کی تلاوت نہیں کی؟ کہا آقا کی۔ کہا کیا اس میں تم نے نہیں دیکھا؟ تو اب یہ تو اس وقت کی بات ہے نا، آج 40 نمبر آیت ہے، 40 نمبر، اس آیت کو آج ہی جا کے پڑھنا۔ علی نے مسکرا کے کہا ابو ذر کیا تم نے سورہ توبہ نہیں پڑھی؟ کہا آقا پڑھی ہے۔ کہا کیا تم نے اس میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ کلمۃ اللہ ہی علیہ، کہ اللہ کا تو بس ایک ہی کلمہ ہے جو علی ہے۔ کہا بس، اللہ اکبر، حیدر یا علی۔ یا علی۔ حضور گزارش پہنچ رہی ہے، حضور گزارش پہنچ رہی ہے، حد ہو گئی، حد ہو گئی، یقین جانے۔ کہتے وجہ اللہ کو ماننے سے شرک ہوتا ہے، پتہ نہیں پھر اگر وجہ اللہ کو ماننے سے شرک ہے تو پھر توحید کا پیرامیٹر بتائیے، کتنی توحید ماننی واجب ہے ہر انسان پر؟ پھر اندازہ ہوگا نا کہ علی بڑھ گئے یا کم ہو گئے، پھر ہی ہوگا نا۔ اچھا جو اگر گھٹانا بھی چاہیں تو دل کیوں چھوٹا کرتے ہو؟ آؤ گھٹاتے ہیں، جو مزاج یار میں ہے، کیا مسئلہ ہے یار؟ علم الکلام آپ کو کھلی وسعتیں دیتا ہے۔ آئیے، ویسے کبھی کبھی یہ بھی دیکھ لیا کیجئے، آئیے علی کو آج گھٹا کر دیکھیں، بے شک آپ میرے اوپر پتھراؤ شروع کر دیں، لیکن سن لیجئے، آئیے علی کو گھٹاتے، ڈرے نہیں، آپ تھوڑی گھٹا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، علیہ باللہ، آئیے علی کو گھٹا کے دیکھتے۔ اچھا کیا کہیں گے زیادہ سے زیادہ؟ بھائی تم اسے وجہ اللہ نہ کہو، حضور نہیں کہتے، تو کیا اب وہ علی نہیں؟ میں نے آپ کی بات مان لی کہ وجہ اللہ قبلہ، خبردار آپ نے غلو نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، نصیری نہیں بننا آپ نے، مجھے آپ نے مسلمان کر دیا، مجھے اور کیا چاہیے؟ نہ میں غلو کروں گا، نہ میں شرک کروں گا، میں جی علی کو نہیں مانتا۔ ید اللہ نہیں ماننا آپ نے، عربی میں کہنا ہے، اردو ترجمہ نہیں کرنا۔ ید اللہ کہنے کی عربی میں اجازت ہے، اردو میں نہیں کہنا، تو مجھے قبول ہے۔ اچھا علی کو عزر اللہ بھی نہیں کہنا، حضور نہیں کہتے، تو آپ نے جو کہا میں نے آپ کی پسند کے مطابق کر دیا۔ علی وجہ اللہ بھی نہیں ہے، ید اللہ بھی نہیں ہے، عین اللہ بھی نہیں ہے، لسان اللہ بھی نہیں ہے، صدر اللہ بھی نہیں ہے، انک اللہ بھی نہیں ہے، جنب اللہ بھی نہیں ہے۔ اب میں جناب گھٹاتا چلایا، گھٹاتا، اب جہاں آ کے میں رکا نا، وہاں سے مجھے پتا چلا کہ نہ میرا دین رہے گا، نہ خدا رہے گا، نہ قرآن رہے گا، یعنی اتنا میں نے علی کو گھٹایا۔ اب اس کے بعد اگر میں کچھ کہوں گا نا تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ اب آپ کو پوچھنا چاہیے قبلہ آپ کیوں نہیں گھٹا سکتے؟ بھائی اب اس کے آگئے ہیں قدم، علی کے ہیں پیر، اور وہ ہیں محمد کی مہر پر۔ اب میں یہاں سے گھٹایا تو علی نہیں گھٹے گا، محمد گھٹنا شروع۔ اللہ اکبر۔ تو اب مجھے بتائیے میں کیا گھٹاؤں اس کو، کیا گھٹاؤں؟ اچھا چلو بڑھا دیا،
اب دوسرا فریق کہ جی بڑھا دیجئے. اچھا اس نے بڑھایا تو کیا بڑھایا؟ تھک ہار کے مطلب جب کوئی چال نہ چلی, کوئی سمجھ میں بات نہ آئی تو علی اللہ ہے جی. اور میں کہہ رہا ہوں کہ بس تو اللہ تو وہ ہے جو ادراک میں نہ آئے, اور جب وہ ادراک میں آ جائے تم وہیں کافر ہو جاؤ گے, کیونکہ اللہ محدود ہو جائے گا حضور. تو اب کون پھیلائے؟ دونوں ہی مشکلیں ہیں. علی اپنی ذات میں اتنا بلند ہے کہ نہ اللہ کہنا اسے اعزاز دے سکتا ہے, نہ بشر کہنا اسے گھٹا سکتا ہے. ہائے ہائے ہائے, سمجھ رہے نا حضور؟ ہمیں فقط حکم ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, یہ علی, کوئی اور نہیں, یہ علی. اچھا یہ تو مطلب یہ رسول نے آگے کر کے اور خود پیچھے چھپ کے علی کو کیوں دکھایا؟ لوگوں کو صرف علی نظر آ رہے تھے, رسول نظر نہیں آئے. کیا مطلب تھا اس کا؟ پھر اتنا دکھانے کے بعد یہ ہاتھ کیوں ایسے کروایا اور علی سے کہا ہاتھ کھولو؟ علی نے اپنا پنجہ کھول لیا. یہ کیوں کیا؟ سارے روزوں پہ اللہ لکھا ہوا ہے. آپ نجف کے گنبد پہ دیکھیے, وہاں اللہ نہیں لکھا ہوا, یوں کھلا ہاتھ ہے اور نیچے آیت لکھی ہوئی ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہی ہر ہاتھ پہ بلند ہے. یہ غدیر میں رسول نے دو کام کیوں کیے کہ ایک پیچھے خود چھپ گئے تو قوم کو بتلایا کہ اگر میں نظر نہ آؤں تو یہ محمد ہے, اور پنجہ کھول کے دکھلوایا ہاتھ بلند کر کے کہ جانو جو اختیار میرے ہیں نا وہ اس کے پاس بھی ہیں. حضور ہاں ایک اور پنجہ بھی ہے یہ, اور ہم اسے سمجھے کہ یہ مولا عباس کا پنجہ ہے. معاف کیجئے گا, اختلاف رائے رکھتا ہوں, اختلاف رائے رکھنے کا حق رکھتا ہوں. آپ نے کہا مولا عباس کا, اور میں نے انکار کر دیا کہ نہیں جناب میں نہیں مانوں گا, کیونکہ میں کردار اور سیرت عباس جب دیکھتا ہوں تو وہ اس کے بالکل خلاف ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تعزیہ حسینی کے آگے آگے عباس اپنا پنجہ لے کے چلیں کہ میں وہ ہوں جس نے حسین کے لیے بازو کٹوا دیے. تو پھر میں سمجھتا ہوں عباس نے وفا نہیں کی. اگر عباس نے اپنی قربانی کو نمایاں کیا ہے تو معاف کیجئے گا, لیکن آپ عباس کو سمجھتے جو نہیں. آپ کے لیے تو فقط طریقہ غازی ہے, صرف باب الحوائج ہے. نہیں حضور, آپ کی قوم کے لیے عباس نے ہمیشہ کے لیے ایک فلسفہ دے دیا. اس نے اپنے علم پہ یہ پنجہ لگوا کر اپنا پنجہ ظاہر نہیں کیا کہ میرے بازو کٹ گئے. اس نے اپنے کندھوں پہ حسین کا ہاتھ اٹھایا اور حسین کے تعزیے کے آگے آگے چلا کہ قوم کو بتلا سکے یہ ہے اے صاحبان حریت, یہ ہے وہ حسین کا پنجہ جس نے ظالم کی بیعت نہیں کی. یہ ہے وہ تمہارے امام کا دست مبارک جس نے طاغوت کی بیعت نہیں کی. ہم علم سے سیکھنے کی بجائے منتے ماننے لگ گئے. وہ بھی مانیے, ضروری ہے, کہاں جائیں گے ہم, لیکن اس کا جو فلسفہ ہے اسے بھی تو اختیار کیجئے, حسین کے کردار کو بھی تو جانیے. تو سرکار غدیر میں آؤ تمہیں ایک دفعہ آسمانوں میں لے چلوں, اور بالکل میرا وقت قریب آ گیا, 10-15 منٹ رہ گئے میرے پاس. سرکار آپ کو تھوڑا چلنا پڑے گا عرش پہ, وہاں پر ایک خدا نے محفل سجائی ہے, خلافت کا اعلان کر رہا ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, اور جو ہی میں نفخت روحی کروں, نفخت میں روحی, جو ہی میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو پتہ چلا کوئی اللہ کی روح بھی ہے.
اللہ اکبر، فوراً سجدے میں گر جانا۔ اب ہوا کیا؟ کوئی تھا توحید پرست، پکا مسلمان، اس نے کہا اللہ تیرے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، تو بھی مجھے کہے گا نا؟ تو میری مسلمانیت کو اتنی کچی ہے کہ میں تیرے کہنے پہ بھی کسی اور کو سجدہ کر لوں؟ تو اللہ بھی کہے تو میں نہیں مانوں گا، میں تجھے ہی سجدہ کروں گا۔ تو اب اس کے بدلے میں اس کو توحید پرستی کا انعام کیا ملا؟ جا لعنت ہے تجھ پر، نکل جا میرے دربار سے۔ یعنی تم نے مجھے تو مانا، میرے حکم کو نہیں مانا، اور حکم کیا تھا کہ میرے خلیفہ کو سجدہ کرو، میرے بنائے ہوئے کو، ہادی کو مانو۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، ساری عبادتوں سمیت لعنتیں لے کے وہاں سے نکل آیا۔ تو اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ولایت علی نہ واجب ہے، نہ اوجب ہے، نہ سنت ہے، نہ سنت موقدہ ہے، نہ یہ کوئی فقہ کا مسئلہ ہے، کوئی شے بھی نہیں ہے، نہیں ہے ولایت علی واجب۔ ارے علی کی ولایت واجب تو تب ہوتی جب وہ کوئی فقہ کا مسئلہ ہوتا۔ علی کی ولایت غدیر میں اللہ کا حکم ہے، یا مانو یا جا تجھ پر لعنت ہے۔ اللہ کو سمجھ رہے یا علی علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی۔ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ بلکہ یہ مجھے تو ابھی ہو رہا تھا، انہوں نے کہا نعرہ ولایت علی ولی اللہ، تو میں توقع کر رہا تھا کہ اس بات کے بعد تو نعرہ لگنا چاہیے تھا نعرہ تعمیل حکم خدا علی ولی اللہ ہے۔ سرکار اللہ کے حکم کی تعمیل کیجئے نا، علی کو تو مانے یا نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں بہت فرق پڑتا، ہمیں اللہ کا حکم ماننا یا ہم کو لعنتی ہو جانا ہے، دونوں میں سے ایک کام ہے۔ دو ہی کام ہے نا سرکار۔ اب اللہ نے اور کیا کہا قرآن میں؟ اللہ نے کہا ان ہادینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ او میرے رسول، میں نے سبیل کی ہدایت کر دی ہے، اب اپنی امت کو کہو یا میری سبیل کو مان کے شاکر ہو جاؤ یا انکار کر کے کافر ہو جاؤ۔ اور سورہ نحل میں ارشاد فرمایا اللہ نے او میرے رسول اپنی امت سے کہے یعرفون نعمت اللہ، یہ جو تیرے قریب بیٹھے ہیں یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں، عارف ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت کے منکر ہو گئے ہیں، اللہ کی نعمت کے عارف ہو کے اس کے منکر ہو گئے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور رسول انہیں کھلم کھلا بتا دے یہ منکر نہیں ہوئے، اللہ کی نظر میں کافر ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی نظر میں منکر نہیں ہے حضور، کافر ہو گئے ہیں۔ اور پھر سورہ صافات میں اللہ نے آواز دی، ہائے ہائے، رسول بتا رہے تھے کہ جنت میں سب لوگ کیسے جائیں گے، اچانک آیت اتر آئی، اے رسول ان سے کہو بس جنت کے دروازے کے اندر قدم نہ رکھیں، وَقِفُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ، اے انہیں روکو، اب اللہ نے ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ ان کے اعمال کا معاملہ تھا جو محشر میں بھگت گیا، اب اللہ اپنا حق استعمال کر رہا ہے۔ وَقِفُهُمْ، انہیں روکو، إِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ، انہیں روکو انہیں، اور ان سے اب اللہ پوچھے گا۔ کہا آقا یا رسول اللہ اب کیا پوچھے گا؟ کہا ان ولایت علی ابن ابی طالب، اب ان سے ولایت علی ابن ابی طالب پوچھے گا کہ جو میں نے ولایت نافذ کی تھی وہ کہاں ہے؟ اور پھر قرآن نے آواز دی ہنالک الولایت للہ الحق،
ہائے ہائے اے رسول آپ دیکھیں گے اس دن حق کی ولایت ہوگی. ہو خیر ثوابا و خیر عقبا، وہ ہر ثواب اور ہر آخرت کی نعمت سے افضل ہے. وہ جو ولایت ہے وہ ہر شے سے افضل ہے. بس میں نے تمہیں روک لیا ایک لمحے کے لیے، اور اس کے بعد میں 2-4 مصائب کے جملے عرض کروں گا، اور اگر وہ ذاکر صاحب آ گئے ہوں گے تو وہ آ جائیں بے شک. انور بھائی آ گئے ہیں تو وہ بے شک. ہاں بس ٹھیک ہے. بس جناب جتنی مجھے انہوں نے پابندی کی. ویسے درخواست کروں گا میں انور بھائی سے کہ اگلے سال اللہ آپ سب کی زندگی کرے. اور یہ اللہ لے رہا ہے جی، یہ اللہ نے لگایا بیرک. اللہ نے کہا میرا مسئول کٹ. جی 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 10 گنا اتھے نہیں لگے گا دوزخ. سرکار ڈائریکٹ ویچ کوئی ٹرانزٹ فلائٹ بھی نہیں، سدھی جا لینڈ کرے گی حضور. لیکن یہ ولایت ہے کیا سرکار؟ میں نے اہم ترین مسئلہ چھیڑ لیا آپ کو اتنی تمہید ماننے کے بعد. یہ ولایت کہتے کسے؟ اور اس کے پھر نیچے 2 ضمن ہیں. 2 ضمن ہیں. انور بھائی نے میری کوئی ٹانگ نہیں باندھ لینی، 2 منٹ سن لو. سرکار ہاں میں نے کوئی ڈر ماریا کھلا تھا. نیاز میں اگے بھی کدی کسے تو نہیں منگی تو دے کل بھی کدی نہیں منگی. ٹھیک ہے نا جناب؟ تے سانو کوئی ڈر ہی کوئی نہیں. سرکار صرف جو ہے نا صرف 2 جملے عرض کرنے تاکہ آج آنے کا مقصد میرا آپ کی قدم بوسی کا مقصد پورا ہو جائے جی. اور وہ بیچارے جو سال بعد اتنی محنت کرتے ہیں ان کا بھی سوارت ہو جائے محنت، اور ہم سب کو کوئی نہ کوئی سوچ تو ملے نا جی، کوئی نہ کوئی چیز ہدیہ تو ہو جائے نا. یہ ولایت کیا ہے اور اس کے 2 نیچے ضمن ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں آپ کے لوں گا. اس کے نیچے 2 ضمن، ایک ہے بغض اور ایک ہے حب. بس یہ تینوں چیزیں مجھ سے سن لیجئے آج کہ ولایت کیا ہے، یہ بغض کیا ہے اور یہ حب کیا ہے. بس یہ 3 چیزیں آج کے لیے آپ کے پاس امانت ہیں. اور مولا کا اپنا فرمان ہے کہ تم مومنین کو ہدیہ کرو، وہ آگے 1000 دروازے خود کھول لیں گے. کتنا بھروسہ ہے علی کو اپنے مومنوں پر سرکار. تو بس جناب ولایت کیا ہے. اب ولایت کے لیے میں ایک مثال دے کے کبھی پھر حاضر ہوا تو تفصیل سے بات ہوگی، لیکن ابھی تو نتیجہ دینا ہے آج آپ کو. سرکار ولایت امیر المومنین کیا ہے، ولایت علی کیا ہے؟ سرکار یہ ولایت، اچھا نہیں پہلے مثال لے لیجئے تاکہ الجھن پیدا نہ ہو. مثلا میں بیٹھا تھا، یہ یاور آگے بیٹھا، یہ اٹھا، اس نے کہا قبلہ آپ کی ایک تصویر اتار لوں. تو میں نے اجازت دے دی کہ تصویر اتار لو. اس نے تصویر اتاری اور فوراً ہی اس نے اس کی کیمرہ ایسا تھا کہ اس نے پرنٹ نکال دیا. اس نے کہا جی یہ لیجیے آپ کی تصویر. اب میں ممبر پہ ہی تھا، اب میں نے دیکھا اور آپ بھی سب بیٹھے تھے. اب میں نے ممبر پہ اپنی تصویر کو آپ کی طرف کیا اور میں نے کہا جناب یہ کس کی تصویر ہے؟ آپ سب نے کہا کہ جناب آپ کی تصویر ہے. اب میں نے بھی غور سے دیکھا کہ یہ میں ہی ہوں، اور پھر میں نے آپ سے کہا جی میں یہ ہوں، یہ میری تصویر ہے. یہ میں ہوں، یہ میری تصویر ہے. اچھا اب مجھے بتلائیے ایمان سے، میں چاہوں بھی تو اسے جھٹلا سکتا ہوں؟ ہے میری تصویر اور میں کہتا ہوں نہیں یہ میری تصویر نہیں، میری تصویر نہیں. تو آپ کہیں گے قبلہ ایسا نہ کیجئے، یہ آپ ہیں، یہ آپ کی تصویر ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ آپ نہیں لیکن آپ کی تصویر ہے. آپ ادھر ہیں لیکن یہ آپ کی تصویر ہے، اور میں چاہوں بھی تو نہیں جھٹلا سکتا. ولایت اس عہدے کا نام ہے جسے اللہ چاہے بھی تو نہیں جھٹلاتا، اور اسے وجہ اللہ کہتا ہے میں یہ ہوں، یہ میری تصویر ہے. اللہ سرکار حضور سرکار حیدری یا علی حضور. اللہ اکبر یا رسول اللہ.
شکریہ جی، بڑی مہربانی. علی ولی اللہ یا علی. یہ میں ہوں، یہ میری تصویر ہے. بس یہ جو تصویر ہے نا، یہ وجہ اللہ ہے. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ. میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گا. جدھر بھی دیکھو گے میری تصویر نظر. سمجھ رہے؟ آیت کریمہ کا ہدیہ پہنچ گیا. اب اس کے نیچے دو ضمن جلدی سے سن لو. یعنی ولایت کتنی اٹل ہے جی. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. پہنچ گئی جناب سرکار. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. سورہ بقرہ کی 115 نمبر آیت ہے. آج 115. دیکھ لیں قرآن میں کتنے خزانے ہیں. ہم دور ہیں ہاں، ورنہ رسول نے ایسی تو نہیں کہا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں ہاں، اس لیے سمجھنا چاہیے. بس جلدی سے جناب اب وہ دو ضمن جناب کی خدمت میں عرض کروں. ولایت کتنی اٹل ہے کہ اس کا اللہ بھی انکار نہیں کرتا. آپ نے بندے ہو کے علی کا انکار کیسے کر لیا؟ اور بس اب وہ دو ضمن سن لیجیے. حب علی کیا ہے اور بغض علی. بس ایک روایت ہے، بس میرا خیال آدھے منٹ میں ختم ہو جائے گی. حضور کے سامنے علی کا ذکر ہوا اور علی بادشاہ کے فضائل رسول نے پڑھنا شروع کیے. صحابہ رضوان اللہ جھومنے لگے اور کہنے لگے زدنی یا رسول اللہ، ہمیں کچھ اور بھی بتلائیے. رسول حدیث پہ حدیث دیتے گئے. اب وہ حدیث سے نہیں پڑھوں گا، حدیث پہ حدیث آتی رہی. صحابہ کہنے لگے زدنی یا رسول اللہ، اور دیجئے اور دیجئے. بس اتنے میں ایک جماعت کھڑی ہوئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مقدی گل کرو، ہمیں کوئی فارمولہ بتا دیو کہ اسی اس فارمولے نال علی دی محبت بتا لئیے. بس آخری ساڑھے کو لے ہی گل ہے. یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا فارمولہ دیجئے، کوئی نسخہ دیجئے، کوئی مجون دیجئے کہ ہم کھائیں اور علی سے محبت کرنے لگ جائیں. بس چہرہ لال ہو گیا رسول کا. بشارت المصطفیٰ سے حدیث ہدیہ کر رہا ہوں سرکار. بہترین کتاب جناب بشارت المصطفیٰ سے. سرکار اس کا عنوان ہی یہی ہے حب علی. رسول نے ایسے لال لا کے کر کے دیکھی اور کہا کیا کہا تم نے؟ تمہیں میں کوئی ایسا گر بتا دوں کہ علی کی محبت بڑھ جائے؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ علی کی محبت کیفیت ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں تمہیں کس نے کہا کہ علی کی محبت کیفیت ہے؟ یہ بڑھانے سے بڑھ جاتی ہے، گھٹانے سے گھٹ جاتی ہے. کہا مولا تو یہ پھر ہے کیا؟ کہا سنو، اللہ کا ایک عرش کے نیچے ذاتی خزانہ ہے. اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کا ایک ذاتی خزانہ ہے جس کا نام اللہ نے حب علی رکھا ہوا ہے. یا علی کا نام اس کا حب علی اللہ نے رکھا ہے اور وہ اللہ کا ذاتی خزانہ ہے. وہ کسی کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے رو رو کے اللہ سے مانگو جیسے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا رزق مانگتے ہو. جب تم ایسے مانگو گے تو اللہ تمہارے قلب کی حالت دیکھ کر تم پر حب علی نازل کرے گا. ہائے 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 ہائے، تم پہ حب علی کا نزول کرے گا، نازل کرے گا، نازل کرے گا. جتنا تمہارا ظرف ہوگا. تو پتہ چلا حب علی آتی کیسے، حب علی کا معنی کیا. اب آؤ دوسرا جز اس کا، بغض علی. کمیل ابن زیاد نخعی کہتے ہیں میں نے امام خلق و عمر کے گھوڑے کو روکا. ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں بس ٹھیک ہو گیا. میں نے امام کے گھوڑے کو روکا. امام نے کہا کمیل کیا ہوا؟ کہا میں نے کہا آقا میرا ایک سوال ہے. کہا پوچھو، جلدی سے پوچھو کیا سوال ہے. کہا مولا یہ بغض علی کیا ہے؟ کمیل نے پوچھا علی بادشاہ یہ بغض علی کیا ہے؟ کہا کمیل سنو، میں نے بھی یہ بات رسول اللہ سے پوچھی تھی.
میں نے بھی یہ بات رسول اللہ سے پوچھی تھی، یا رسول اللہ یہ بغض علی کیا ہے؟ تو کہا مجھے رسول نے اسی طرح کندھے سے پکڑ کے ہلایا اور کہا علی کیا تم نے مجھ سے نہیں سنا کہ تجھ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے؟ میں نے کہا بھلا یا رسول اللہ، بے شک صدق یا رسول اللہ، آپ نے ایسے ہی کہا تھا۔ کہا رسول نے پھر مجھے ہلایا، کہا علی تم نے مجھ سے نہیں سنا، تم نے مجھ سے نہیں سنا، تم نے مجھ سے نہیں سنا کہ تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے؟ میں نے پھر اقرار کیا کہ آپ نے ایسے ہی کہا تھا۔ کہا علی تو پھر مجھے خود سمجھاؤ، جسے کوئی جانتا ہی نہ ہو اس سے کوئی دشمنی کیا کرے گا؟ بغض کیا کرے گا جسے وہ جانتا ہی نہیں کہ کون ہے؟ اس سے دشمنی اور حسد کیا کرے گا؟ تو میں نے کہا مولا پھر کیا معنی ہے اس کا؟ بغض علی کا پھر معنی کیا ہے؟ کہا علی غور سے سنیے، علی کیا تم نے مجھ سے نہیں سنا کہ تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے، اور جسے کوئی نہ جانتا ہو اس سے کوئی دشمنی کیا کرے گا؟ او علی غور سے سن، تجھ علی سے محبت کرنے والے کی طرف نفرت کی نگاہ سے دیکھنا اللہ کی نظر میں بغض علی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، ہائے ہائے، اے علی سرکار، سرکار، اے علی سرکار، بے شمار، اے علی گزارش پہنچ گئی حضور۔ تو اب فلسفہ سمجھیے نا، یعنی جو علی سے محبت کرے اسے دنیا جانتی ہے کہ یہ وہ ہے جو علی سے محبت کرتا۔ تو اب وہ حدیث کا معنی کیجئے کہ تم میں سے اگر کوئی 70 نبیوں کے عمل لے آئے، کعبے میں زندگی گزارے، دن روزہ رکھے اور رات کو عبادتیں کرے، پھر وہ مظلوم حالت میں، روزے کی حالت میں کعبے کے اندر اللہ کی راہ میں ذبح ہو جائے، لیکن اگر اس کے دل میں ذرا بھر بھی، رائی برابر بھی بغض علی ہوا تو وہ علی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، علی کے چاہنے والے کو اگر اس نے برا کہا تو اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ سمجھ رہے نا حضور، سمجھ رہے نا، ہر چیز کی ایک شرع ہے، شرع ہے حضور۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ رسول نے اپنی بیٹی سے کہا تھا ام ابیہا، ام ابیہا، اور ہم نے اس کا معنی کیا تھا باپ کی ماں۔ اب ذرا غور سے سنیے، میں بس صاحب میں داخل ہو گیا، میں اتنا ہی پڑھتا ہوں۔ تمہاری آنکھ نم ہو جائے یہی حکم ہے، اتنا ہی حکم ہے۔ اور میں اگر ممبر پہ بیٹھا ہوں، میری قوم نے مجھے عزت بخشی ہے اور بٹھایا ہے، تو مجھے ان کے احکامات پہ عمل درآمد بھی کرنا ہے۔ میرے لیے فقط اتنا مکلف ہوں میں کہ تمہاری آنکھ اتنی نم ہو جائے کہ ایک مچھر کا پر گیلا ہو جائے محمد کی بیٹی راضی ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ، آپ کے گریہ پہ کرم فرمائے، امام زمانہ کا راستہ بن جائے آپ کا گریہ، امام اسے قبول کریں، سیدہ قبول کریں آپ کا غمگین ہو جانا تسبیح خدا۔ آپ عبادت میں داخل ہو گئے، آپ تسبیح و تحلیل میں داخل ہو گئے۔ حضور آپ کا آہ کرنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے برابر ہے۔ 9 معصوموں نے کہا کہ تسبیحات عربہ کے برابر ہے تمہارا صرف آہ کرنا، کہ تم نے دیکھا جو نہیں۔ ام ابیہا، ہم سب نے کہا باپ کی ماں،
زہیر ابن کین اور حبیب ابن مظاہر. کبھی روشنی ڈالوں گا، میں آپ کی خدمت میں آتا رہتا ہوں. انہیں سمجھنا ازحد ضروری ہے شہدائے کربلا کو. یہ توحید پرستی میں اکٹھے نہیں ہوئے، یہ حسین پرستی میں آئے. تو ان سے حسین سمجھنا ہے ہمیں. حضور حسین بادشاہ سے زہیر ابن کین اور حبیب ابن مظاہر نے سوال کیا مدینہ میں، کہا آقا آپ کی والدہ کا جو اسم مبارک ہے ام ابیہا. امام نے فوراً روکا، کہا رک جاؤ، تمہیں کس نے کہا کہ یہ میری ماں کا اسم ہے؟ کہا کس نے کہا؟ کہا آقا تو یہ کنیت ہے. کہا حبیب زہیر ابن کین تمہیں کس نے کہا کہ یہ میری ماں کا کنیت ہے؟ کہا مالک یہ اسم بھی نہیں کنیت بھی نہیں تو کیا لقب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں کس نے کہا؟ کہا مالک تو پھر ام ابیہا درست نہیں بات؟ کہا درست ہے. کہا درست ہے. کہا آقا تو پھر بتلائیے وہ معنی بتلائیے جو نبی کے دماغ میں تھا جب انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا ام ابیہا. کہا یہ مجھ سے کیوں چاہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ حسین منی وانا من الحسین. آپ حسین رسول کا اندر ہیں تو ہمیں وہ بتلائیے جو نبی کے دل میں تھا. تو اب حسین نے دونوں کو غور سے دیکھا اور کہا سنو ام ابیہا نہ میری ماں کا لقب ہے، نہ میری ماں کی کنیت ہے، نہ میری ماں کا اسم ہے، یہ تو حسرت رسول ہے. یہ حسرت رسول ہے. کہا آقا ہم سمجھے نہیں. کہا سنو ایک دن میں اپنی ماں کے حجرے میں داخل ہوا، میری ماں نے انگلی آگے بڑھائی اور میں حسین سورہ کوثر جتنا تھا، میں نے اپنی ماں کی انگلی پکڑی، میں اٹکیلیاں کرتا ہوا اپنی ماں کے ساتھ چلا. میری ماں صحن رسول میں آئی اور کہا آؤ حسین تمہارے نانا سے ملیں. کہا اچانک دروازہ کھلا، رسول اپنی مسند پہ بیٹھے تھے. اچانک میرے نانا کی نظر اٹھی، انہوں نے میری ماں کے چہرے کی زیارت کی، پھر میرے ماں کے بازو کو دیکھا، پھر میری ماں کے ہاتھ کو دیکھا، پھر میری ماں کی انگلی کو دیکھا، پھر میرے ننے سے ہاتھ کو دیکھا، پھر مجھے غور سے دیکھا، پھر نگاہ اٹھائی، پھر میری ماں کی طرف دیکھا، پھر بازو کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر انگلی کی طرف دیکھا، پھر میرے ننے سے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر مجھے غور سے دیکھا، اور پھر کڑکتی ہوئی بجلیوں کی طرح میرا نانا مسند سے اٹھے اور کہنے لگے فاطمہ فاطمہ ام ابیہا. کہا اس کا نہ لقب ہے میری ماں کا، نہ اسم نہ کنیت، یہ حسرت رسول ہے. رسول نے میری انگلی پکڑی ہوئی دیکھی ماں کی تو کہنے لگے کاش میں تیرا حسین ہوتا. کہا میں حسین کی طرح تیری انگلی پکڑ کے چل رہا ہوتا. اور جس انگلی کے لیے رسول حسرت سے کہہ رہے ہیں ام ابیہا، امت نے اسی انگلی کو توڑا. جسے پکڑنے کی خواہش کر رہے تھے محمد، امت نے اسی انگلی کو توڑا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ. خالق دو جہاں آپ کے درجات مومنین کے صف میں شمار فرمائے.